أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم تلك آیات الكتاب المبین. 19 پارے سورہ شعراء کے یہ پہلے رکوع ہے. سورہ شعراء ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ایک ہے. اس سورہ مبارکہ میں 11 رکوع، 227 آیتیں، 1279 کلمات، 5540 حروف ہے. شعراء شاعر کی جمع ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منسوب کیے ہوئے کافروں کے ایک پروپیگنڈے کا رد فرمایا ہے. اور وہ پروپیگنڈا یہ تھا کہ کفار نے کہا کہ آپ تو مجنون ہیں، آپ شاعر ہیں، یہ کلام الہی نہیں بلکہ یہ تو شاعرانہ کلام ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں اس بات کو مسترد فرما دیا ہے کہ شاعر لوگ تو عموماً ایسے باتیں کرتے ہیں، زمین اور آسمان کے قلابے ملاتے ہیں کہ جس کا انسان کے حقیقی زندگی کے ساتھ دور کبھی تعلق نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ شاعر لوگ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہے. سورہ فرقان کے جو کہ اس سے گزشتہ صورت ہے، اس کے اکثر مضامین رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور نبوت کی ثبوت اور کفار اور مشرکین جو اس پر اعتراض کرتے تھے ان کے جوابات پر مشتمل تھے. اور اس میں کفار اور مشرکین اور احکام کے نافرمانی کرنے والوں پر عذاب اور سزا کا بھی ذکر تھا. اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخصوص اور مقبول بندوں کا ذکر فرماتے ہوئے جن کا رسالت پر بھی ایمان مکمل ہو، ان کے عقائد اور اعمال اور اخلاق اور عادات سب اللہ اور رسول کے مرضی کے تابع اور احکام شریعہ کے مطابق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا. تو اس سورہ مبارکہ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ کیا شاعر کے اخلاق، شاعر کے اعمال، شاعر کے طور اور طریقے اور شاعر کے اخلاق اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ جو گزشتہ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں بیان کیے گئے. اس لیے کہ اللہ کا رسول اللہ کے قرآن کا ایک زندہ مثال اور نمونہ تھے. سورہ شعراء کا یہ جو پہلا رکوع ہے یہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی طرف سے اپنے بارے میں یا قرآن کے بارے میں یا اللہ کے اوپر عقیدوں کے بارے میں جب ناپسندیدہ اور منکرانہ بلکہ باغیانہ قسم کے گفتگو کو سنتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت پر بہت زیادہ کھڑتے تھے، بڑے ان کے لیے فکر مند رہتے تھے کہ یہ کیسے بندے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال میں لاتے ہیں، اللہ کا کہتے ہیں اور اللہ ہی کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے وعدوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور اپنے انجام سے بے فکر ہے کہ ان کی یہ نافرمانی ان کو کن حالات سے ہمکنار کرنے والی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بڑے بے فکر مند رہتے تھے کہ کس طرح سے اللہ کے ان بندوں کو یہ حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے ان کو بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا اور نہ اللہ نے اس کائنات کو بغیر کسی مقصد کو پیدا کیا. لیکن یہ لوگ ہیں کہ اس طرف دھیان تک دینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ دھیان تو کیا دے، جو ان کو اس طرف متوجہ کرنے والا ہے یعنی اللہ کا پیغمبر، اور جو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے یعنی اللہ کا کلام، یہ اسی کے منکر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلے آیات نازل فرما دی اس رکوع میں کہ کیا آپ ان کے فکر میں اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل دیں گے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے کہ یہ لوگ ایمان والے کیوں نہیں بنتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے ان حقائق کی طرف متوجہ نہ ہونے کی وجہ ان کا تکبر ہے، ان کے گناہ ہے
اور یہ ان کے گناہوں کے اثرات ہیں کہ وہ ان کو سچائی کی طرف متوجہ کرنے سے روکے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد بتالا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طاسین میم، یہ حروف مقطعات یا حروف متشابہات میں سے ہیں۔ اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، پہلے اس کی تفسیر اور اس کے بارے میں پورے بحث ہو گزری ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ ہے آیات کتاب کے المبین، جو بڑی کھلی کتاب باتیں ہیں اور ایک کھلی ہوئی واضح کتاب ہے، یعنی اس کتاب کا اعجاز کھلا ہوا ہے، اس کے احکامات واضح ہیں اور حق کو باطل سے الگ کرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے باتیں مبہم ہو، یا ایسا نہیں ہے کہ اس کتاب میں اللہ کے بیان کردہ باتیں قابل عمل نہ ہو، یا ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ان باتوں کی وجہ سے لوگوں کے خواہشوں اور لوگوں کے ترقیوں کا خون ہوتا ہو، بلکہ اللہ کے اس کتاب مبین کے تمام باتیں سمجھنے والی ہے، سمجھ آ سکنے والی ہے، قابل عمل ہے، انسان کو تحفظ، راحت، ترقی اور یکسوئی عطا کرنے والی ہے، انسانوں کو انسانوں کے ساتھ جوڑنے والی ہے، نہ کہ انسانوں کو انسانوں سے الگ کرنے والی۔ لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ ہلاکت میں ڈال دیں گے اپنے آپ کو، یا شاید آپ اپنا جان ہی گنوا دیں گے، اللہ یکونوا مؤمنین، اس واسطے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے۔ یعنی ان بدبختوں کے غم میں اپنے آپ کو اس قدر گہلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔ دلسوزی اور شفقت کی بھی آخر ایک حد ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو ہم اتارے ان پر ایک نشانی آسمان کی طرف سے، فظلت اعناقهم لها خاضعین، پھر ہو جائے ان کے اکڑی ہوئی گردنیں میرے اس نشانی کے سامنے جھکی ہوئی، یعنی ہم ایسی ناقابل انکار اور ایسی طاقتور نشانی ان کے سامنے نازل کر دیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ اس کے ماننے پہ مجبور ہو دنیا کے اندر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو دنیا کے اندر ایسے کاموں کے کرنے پہ مجبور نہیں کرتا، اس لیے کہ دین اسلام دین فطرت ہے۔ دین اسلام کو اپنانے کے لیے اپنے مرضی استعمال کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنانا چاہتا۔ وما، یا اس لیے کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، قلب کے ساتھ ہے، عقیدے کے ساتھ ہے، اور جب بندہ عقیدے اور دل سے اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتا، اللہ کے حکم کو سچا نہیں جانتا، تو پھر ظاہری رکھ رکھاؤ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن، اور نہیں پہنچتی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے محدث نیا، الا کانوا عنہ معرضون، مگر ہوتے ہیں یہ اس سے منہ موڑے ہوئے۔ یعنی جب آپ جن کے غم میں پڑے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ اب رحمان اپنے رحمت اور شفقت سے جب ان کے بلائی کے لیے کوئی نصیحت بھیجتا ہے یا تو یہ لوگ ادھر متوجہ ہی نہیں ہوتے، بلکہ منہ پھیر کر بھاگتے ہیں، گویا کوئی بہت بڑی بری چیز ان کے سامنے آ گئی۔ فقط کذبوا، سو یہ لوگ جھٹلا چکے ہیں، فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، سو جلد آ جائے گا ان کے اوپر، یا جلد آشکار ہو جائے گا ان کے اوپر حقیقت اس کا کہ جس کا یہ لوگ مذاق کیا کرتے تھے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانیوں کی جس انجام بد کا تذکرہ کیا تو منکرین اکثر کہا کرتے تھے کہ تو جس سے ہمیں ڈراتا ہے ہم پر وہ عذاب لاتا کیوں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے اندر بیان ہونے والے باتوں کی حقیقت کو اللہ جلد ان پر آشکار کر دے گا۔ اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے غور نہیں کیا زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا، کتنے اگائی ہم نے اس زمین میں، من کل زوج کریم، ہر قسم کے جوڑے خوبصورت۔ یعنی یہ مکذبین اگر ایک تھوڑا سا بھی غور اور فکر کر لیں، زمین کے اوپر، زمین کے حالات پر غور کریں تو ان کو سمجھ میں آ جائے کہ یقیناً جو ذات اتنے خوبصورت چیزوں کو بنا سکتا ہے، ان کو وجود سے عدم سے وجود بخش سکتا ہے، اس ذات کے لیے انسانوں میں سے کسی ایک کو اپنا رسول بنانا
انسانوں میں سے کسی ایک پر اپنا پیغام نازل کرنا، انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، ان تمام انسانوں کا حساب اور کتاب لینا، اور پھر انسانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا کرنا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ دنیا بھی تو چل رہی ہے کروڑ ہا سال سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان فی ذلک لآیۃ، البتہ اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو ایمان ہی نہیں لاتے، غور اور فکر کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے جو ان کے لیے ایمان کا سامان بن سکے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب